اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف غور کر کے کہتے ہیں کہ حدیثوں کے روح سے مسیح موعود کے ظہور کی یہ علامت ہے کہ اس وقت صلیبی مذہب کی تائید میں بڑی بڑی کوششیں کی جائیں گی، اور نادان لوگ اس قدر بدگوئی اور گالیوں اور فحش بولنے کی نجاست کھائیں گے کہ خنزیر بن جائیں گے۔ تب مسیح ظہور کرے گا اور روحانی حربے یعنی اتمام حجت سے ان خنزیروں کا کام تمام کر دے گا، اور اس کے ساتھ فرشتے نازل ہوں گے، یعنی سچائی کی تائید میں کچھ ایسی ہوا چلے گی کہ دلوں کو اسلامی توحید کی طرف پھیرے گی، اور لوگ باطل عقیدوں سے بالطبع متنفر ہوتے جائیں گے، اور اس طرح ملل باطلہ پر موت آ جائے گی۔ ان حدیثوں کے یہی معنی واقعی طور پر صحیح ہیں، نہ یہ کہ تلوار چلے گی اور تمام دنیا خون میں غرق کی جائے گی۔ اب جب کہ صلیبی زور اور صلیبی حمایت اور بدگوئی میں قلم زنی انتہا تک پہنچ گئی، تو وہ علامت جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مسیح موعود کے لیے مقرر فرمائی تھی ظاہر ہو گئی، اور احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب علامات کا ظہور شروع ہوگا تو تسبیح کے دانوں کی طرح جب کہ ان کا دھاگا توڑ دیا جائے وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ غلبہ صلیب کی علامت کے ساتھ اور تمام علامتیں بلا توقف ظاہر ہونی چاہیے، اور جو علامتیں اب بھی ظاہر نہ ہوں ان کی نسبت قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں، یا بیان فرمائیں مگر ان سے ان کے ظاہری معنی مراد نہ تھے، کیونکہ جب علامات کا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کا ظاہر ہونا ضروری ہے، تو جو علامت اس نظام سے باہر رہ جائے اور ظاہر نہ ہو اس کا باطل ہونا ثابت ہوگا۔ دیکھو یہ علامتیں کیسی ایک دوسرے کے بعد ظہور میں آئیں۔ 14ویں صدی میں سے 14 برس گزر گئے جس کے سر پر ایک مجدد کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ دوسرے صلیبی حملے مافوش گوئی اسلام پر نہایت زور سے ہوئے، جو کسر صلیب کرنے والے مسیح موعود کو چاہتے تھے۔ نوٹ: قرآن شریف میں بھی آخری زمانے میں پادریوں اور مشرکوں کا اسلام پر اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگوئی اور فحش گوئیوں کے ساتھ زبان کھولنا بیان فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آل عمران 187۔ یعنی تم اہل کتاب اور مشرکوں سے دل آزار اور دکھ دینے والی باتیں بہت سنو گے، تو جس قدر اس زمانے میں دل آزار باتیں سنی گئیں ان کی نظیر 1300 برس میں نہیں پائی گئی، اس لیے اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہی زمانہ ہے۔ 3، ان حملوں کے کمال جوش کے وقت میں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ 4، آسمان پر حدیث کے موافق ماہ رمضان میں سورج اور چاند کا خسوف ہوا۔ 5، ستارہ ذو السنین نے طلوع کیا، وہی ستارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی نکلا تھا، جس کی نسبت حدیثوں میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے وقت میں نکلے گا۔ 6، ملک میں طاعون پیدا ہوا، ابھی معلوم نہیں کہاں تک انجام ہو، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح موعود کے زمانے میں طاعون پھوٹے گی۔ 7، حج بند کیا گیا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ آخر زمان یعنی مسیح کے زمانے میں لوگ حج نہیں کر سکیں گے، کوئی روک واقع ہوگی۔ 8، ریل کی سواری پیدا ہو گئی، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو صبح اور شام اور کئی وقت چلے گی، اور تمام مدار اس کا آگ پر ہوگا اور 100 لوگ اس میں سوار ہوں گے۔ 9، بباعث ریل اکثر اونٹ بیکار ہو گئے، یہ بھی حدیثوں اور قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں جو مسیح موعود کا زمانہ ہوگا اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ 10، جاوا میں آگ نکلی اور ایک مدت تک کنارہ آسمان سرخ رہا، یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایسی آگ نکلے گی۔ 11، دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکالی گئیں، یہ قرآن شریف میں تھا کہ آخری زمانے میں کئی نہریں نکالی جائیں گی۔ ایسا ہی اور بھی بہت سی علامتیں ظہور میں آئیں جو آخری زمانے کے متعلق تھیں۔ اب چونکہ ضرور ہے کہ تمام علامتیں یکے بعد از دیگرے واقع ہوں، اس لیے یہ ماننا پڑا کہ جو علامت ذکر کردہ ان قریب وقوع میں نہیں آئے گی وہ یا تو جھوٹ ہے جو ملایا گیا، یا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اور معنوں سے یعنی بطور استعارہ یا مجاز وقوع میں آ گئی ہے، اور طریق عقلی بھی یہی چاہتا ہے کہ مسیح موعود کا اسی طرح پر ظہور ہو
کیونکہ عقل کے سامنے ایسی کوئی سنت اللہ نہیں جسے عقل ثمر کو شناخت کر سکے کہ آسمان سے بھی لوگ 100 برس کے بعد نازل ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نئے نشان بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو بموجب وعدہ قرآن شریف چاہیے تھا کہ جلد تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اس کو ترقی دے رہا ہے۔ بہت سے نشان ایسے ظاہر ہو چکے ہیں کہ اگر ایک منصف سوچے تو بدیہی طور پر ان نشانوں کی عظمت اس پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ لیکرام کی موت کی پیشگوئی کس مارکے کی پیشگوئی تھی اور کس زور شور سے پوری ہوئی؟ کس قدر پیشگوئیاں ہیں جو پوری ہو چکیں؟ کہاں ہے آتھم اور کہاں ہے لیکرام اور کہاں ہے احمد بیگ؟ اگر ذرہ عقل سے کوئی شخص کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تینوں شخص پیشگوئیوں کے مطابق فوت ہوئے۔ براہین احمدیہ کی پیشگوئیاں جو اس زمانے سے 17 سال پہلے لکھی گئیں کس قدر عظمت اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ان میں ان تمام امور کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا گیا ہے جو آج تک بعد میں ظہور میں آتے رہے۔ براہین احمدیہ میں قبل از وقت بدریہ